شاید کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے باپ کا بھی پتہ نہ ہوتا، شاید کہ ہم اپنا سطر ڈھانپنا بھی نہ جانتے. جیسے کہ دین سے جیسے جیسے قومیں دور ہو رہی ہیں یا مسلمان ہی دین سے دور ہو رہے ہیں، آپ نہیں دیکھتے ہیں کیا نوجوان مرد اور کیا نوجوان عورتیں ان کے جسم بے لباس ہوتے جا رہے ہیں. یہ جسم کو ڈھانپنا اور شرم و حیا کی زندگی کے کپڑے پہن کر انسان لگتا ہے، ورنہ جانور بھی بے لباس اور ننگا ہوتا ہے. اور اگر انسان بھی بے لباس ہو جائے، اس کے بھی شرم والے اعضاء ظاہر ہونے شروع ہو جائیں، تو یہ تو پھر جانوروں سے بھی بڑا جانور بن جائے گا. یہ شرم والی زندگی، یہ حیا والی زندگی، یہ ادب والی زندگی اور یہ تہذیب والی زندگی اور یہ جو ہے وہ اخلاق والی زندگی اور ہمدردی والی زندگی، یہ خوش اخلاقی والی زندگی، یہ مبارک زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھائی ہے. اللہ کے نبی نے جب اپنی تعلیم کا سکہ رائج فرمایا تھا، پورے معاشرے میں کہیں ڈھونڈنے سے کوئی چور نہیں ملتا تھا، کوئی ڈاکو نہیں ملتا تھا، کوئی قاتل نہیں ملتا تھا، کوئی زانی نہیں ملتا تھا، کوئی شرابی نہیں ملتا تھا. حتیٰ کہ کسی چور اور لٹیرے کا ملنا تو دور کی بات ہے، ایک آدمی اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے سونا پورا دن مدینہ کی گلیوں میں آواز لگاتا، لوگوں یہ زکوٰۃ کا مال ہے، مجھ سے آ کے کوئی لے لو، اس زکوٰۃ کے مال کو لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت فرمائی. اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو انسانوں کو جینے کا شعور نہ آتا، انسانوں کو بات کرنے کی تہذیب نہ آتی، اور تو کیا، اور ہمیں تو جانوروں کی طرح ہمارا کھانا اور پینا ہوتا. وہ قومیں جو نبی علیہ السلام کی تعلیم سے محروم ہیں، آپ نہیں جانتے، وہ سانپ کھاتے ہیں، وہ بچھو کھاتے ہیں، وہ مینڈک کھاتے ہیں، وہ کچھوے کھاتے ہیں، وہ مگرمچھ کھاتے ہیں، وہ سور کھاتے ہیں، وہ کتے کھاتے ہیں، وہ خنزیر کو کھاتے ہیں. جن لوگوں کو یہاں تک ان کی تعلیم نے شعور نہیں دیا، وہ کہتے ہیں ہم مہذب ہیں اور ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم ترقی یافتہ ہیں، اور عقل یہاں تک بھی نہیں کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. حتیٰ کہ اتنی گراوٹوں کا شکار ہو گئی بعضی قومیں کہ ان کو یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ صاف شفاف پانی پینا ہے یا کہ گائے کا موت پینا ہے. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے پڑھا تھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جب انہوں نے یہ آیات تلاوت کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ آیات کتنی شان والی ہیں، کتنی عظمت والی ہیں. یہ آیات پڑھ کر اگر تم کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کا حکم کرتے، وہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن کی مقدس آیات ہیں. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہ آیات تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کے دلوں کو موہ لیا کرتے تھے، لوگوں کے دل ہدایت کے نور سے روشن اور منور ہو جاتے تھے. کافر اسی وجہ سے تو اپنے مردوں عورتوں کو کہا کرتے تھے کہ محمد مدنی کریم کی تم جو ہے وہ تلاوت نہ سننا، جب وہ پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں تو تلاوت نہ سننا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحياني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا غلام بنایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے۔ زمینوں میں، آسمانوں میں، ہواؤں میں، پانیوں میں اللہ تعالیٰ کی جو جو نعمتیں موجود ہیں، انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں موجود ہیں، انسان کے کھانے سے تعلق رکھنے والی نعمتیں، پینے سے تعلق رکھنے والی نعمتیں، پہننے اور اڑنے سے تعلق رکھنے والی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور بالآخر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز گن نہیں سکتے ہو۔ اور بالکل بات حق اور سچ ہے، اللہ کا فرمان ذیشان بالکل حق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اتنی تمام تر نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال کیا تو کہاں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ ہم نے تم میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی اپنے محبوب کو جو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، اپنے محبوب کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ارشاد فرمایا یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر۔ ویسے تو ساری انسانیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے، لیکن بطور خاص ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اس لیے کہ کامل طور پر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے جو فائدہ اٹھانے والا طبقہ ہے وہ ایمان والوں کا ہے۔ ایمان والوں کو نبی علیہ السلام کے آنے سے کامل طور پر نفع ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے انسانوں کو انسانیت ملی ہے۔ انسان کا جو ڈھانچہ ہے، جو شکل و صورت ہے،
دراصل اس کا نام انسانیت نہیں ہے. اس شکل صورت کے جانور بھی ہیں جنگلوں کے اندر، جن کی شکل تو انسانوں جیسی ہے لیکن ہیں وہ حیوان. اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی کہ جس انسان کے اندر کوئی برائی کی باتیں، تہذیب کے خلاف کوئی عمل اور کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو جانور ہے. اور اگر کسی کو اچھائی کی طرف، خیر کی طرف آنے کے لیے لوگ کہیں تو اس کو کہتے ہیں او بھائی انسان بنو. کیا مطلب؟ انسان تو پہلے کا بنا ہوا ہے، اس کی شکل صورت کیا انسانوں جیسی نہیں ہے؟ نہیں، شکل صورت کا نام انسانیت نہیں ہوتا. اچھی عادات اور اچھی صفات اور مہذب زندگی گزارنے کا نام انسانیت ہوتا ہے. اور یہ انسانیت والی زندگی دنیا میں اللہ کے انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور وہ آ کے انسانوں کو انسان بنانے کی محنت کرتے ہیں. جو نبی بھی دنیا میں آئے تو وہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے، لیکن جو انسانیت کو کمال ملا ہے، جو انسانیت کو عروج ملا ہے، اور جو انسانیت کو بلندی اور رفعت ملی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ملی ہے. جس مقام پر نبی علیہ السلام کی تعلیم نے انسانوں کو فائز کیا ہے تو وہ فرشتے بھی رشک کرنے لگ گئے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت سے انسانوں کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اتنی بلند اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی کہ فرشتے بھی رشک کرنے لگ گئے. بلکہ بعض مقامات ایسے بھی آئے کہ خود پروردگار، خالق کائنات، خالق دو جہان اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں تربیت پانے والے اور ان مقامات کو طے کرنے والے انسانوں کے بارے میں خود پروردگار فخر فرمانے لگے کہ دیکھو میرے محبوب کے ماننے والے اور ان کی تابعداری کرنے والے کس درجے اور کس مقام پر فائز ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی شان میں قرآن کریم کی بیشتر آیات نازل ہوئی. کہیں پر جو ہے وہ ان کے اخلاق کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایثار اور قربانی کا تذکرہ کیا، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادات کا تذکرہ کیا، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کا تذکرہ کیا. صحابہ کرام کی مختلف باتوں کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی. قربان جائیں اس معلم پر، اس مربی پر کہ جس نے اپنے ایسے شاگرد تیار کیے، ایسی تعلیم اور تربیت ان کو دی کہ اللہ رب العزت بھی ان کی تعریفیں فرما رہے ہیں. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. اور نبی علیہ السلام نے ایسی جو ہے وہ تعلیم اور ایسی تربیت فرمائی اپنی امت کی، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے
کچھ ایسے بھی مقام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو محسوس ہوا کہ میری وہ ایمانی کیفیت، میرا وہ ایمانی جذبہ، وہ ولولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا وہ غلبہ اور ایمان کی وہ کیفیت جو مجھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے نصیب ہوتی ہے، اس وقت میرے دل میں وہ کیفیت تو نہیں ہے۔ دل میں سوچنے لگے کہ حنظلہ، وہاں اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے تیرے دل کی حالت کچھ اور یہاں گھر میں آنے کے بعد تیری حالت کچھ اور، یہ وہاں اور یہاں اور، یہ تو منافقت ہوتی ہے۔ دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو منافق بھی ایسے ہی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ کافروں کے سامنے جا کے وہ اور باتیں کرتے۔ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہوئے، اور ان کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر لاحق ہوئی۔ انسان کو جب اس کی سب سے قیمتی متاع گم ہوتے ہوئے محسوس ہوتی ہے تو وہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے دور میں اگر کسی کے پاس کوئی مہنگا جو ہے وہ فون ہو اور وہ اپنی جیب میں ہاتھ مارے تو اس کو نظر نہ آئے تو پھر اس کا ذرا پریشان ہونا دیکھیں کہ کیسا ہوتا ہے، عجیب حالت ہو جاتی ہے اس کی۔ ایک صاحب تھے، چونکہ طلباء ہیں تو لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب تھے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا جیب کے اندر فون دیکھا تو ان کو لگا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے، تو شور مچا دیا، بیوی سے کہنے لگے میرا موبائل کہاں ہے، موبائل کدھر ہے؟ وہ بیچاری اتنی تیزی سے اس نے کہا کہ وہ گھر میں بھاگی پھرے، ڈھونڈتی پھرے کہ موبائل کدھر ہے، موبائل کدھر ہے۔ جب تھک ہار کے واپس آئی، اس کو خیال آیا، کہنے لگی یہ فون کس سے کر رہے ہیں آپ؟ یہ موبائل ہی تو ہے جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ کہتا اوہو مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ تو قیمتی متاع کے بارے میں انسان جو ہے وہ ذرا بھی معاملے میں برداشت نہیں کرتا، پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ قیمتی متاع گاڑی ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، مکان ہے، ہمارے ہاں قیمتی متاع یہ ہے، ان لوگوں کے ہاں سب سے قیمتی متاع ایمان تھا، اور ایمان انسان کا کیفیات سے پہچانا جاتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، انسان کے دل میں جو ایمان ہوتا ہے کبھی وہ امید کی کیفیت میں ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو ایمان کی تنزلی اور ایمان کی ترقی انسان کو کیفیات سے معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کیفیات کو جب بدلا ہوا دیکھا تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کے لالے پڑ گئے، اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی، تو زور زور سے کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، اس کے پاس تو وہ ایمان نہیں ہے، وہاں حالت اور یہاں اور، یوں زور زور سے کہتے ہوئے باہر نکلے تو آگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت میری یہ کیفیت ہے، مجھے اس وجہ سے اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ایمان کے معاملے میں اس قدر فکر مند ہوئے، فرمایا حنظلہ یہ کیفیت تو پھر میری بھی ہے۔ اچھا چلو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب سے جا کے معلوم کرتے ہیں۔ آج یہ ایمانی کیفیت اور یہ واقعہ اور یہ حکایت اگر ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے، اتنی سی بات پر ایسے ہو گئے۔ جی ہاں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جنہوں نے ایمان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوئے ہوں، جنہوں نے اپنا مال اور اپنی متاع سب کچھ لٹا کے ایمان بنایا ہوا ہو،
ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایمان کی کیفیت میں ذرا سی کمی کس قدر انسان کے لیے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فکر لگ گئی۔ اب یہ دونوں بزرگ ہستیاں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور جا کے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اللہ کے نبی، ہمارے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو بات اور ہوتی ہے، کیفیت اور ہوتی ہے، اور گھر میں بیوی بچوں کے درمیان چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے ہمارے دل کی ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو یہ جو آخری جملہ، یہ جو جملہ ہے جو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سنانے کے لیے میں نے پوری حکایت ذکر کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو بات وقت وقت کی ہے، یہ بات تو وقت وقت کی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا وہ کیفیت ایمان کی جو میری مجلس میں تمہیں نصیب ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت تمہیں باہر بھی نصیب ہو پھر تو معاملہ یوں ہو جائے کہ چوکوں میں چوراہوں میں فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کیا کریں۔ پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے، کچھ ایسے بھی مقام آئے۔ آج دیکھیں نا، دنیا تعلیم کے اعتبار سے کتنی آگے چلی گئی ہے، لیکن کیا ان کی تعلیم کیا انسان بھی بناتی ہے؟ نہیں، جتنی تعلیم ان کے پاس زیادہ آتی ہے اتنے جو ہے وہ ڈنگر اور جانور وہ زیادہ بن جاتے ہیں۔ ان کے پاس تعلیم آئے گی، ہنر آئے گا، ان کے پاس جو ہے وہ ڈگریاں آئیں گی، وہ ان ڈگریوں کے ذریعے سے اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کا خون چوسا جا سکتا ہے، اب جو ہے وہ بے رحمی کے نئے نئے طریقے کیسے ایجاد کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے ان پڑھ چور ہوتے تھے تو ان کو دیواریں توڑ کے چوری کرنی پڑتی تھی، اب پڑھے لکھے چور ہوتے ہیں تو وہ بڑے اپنی تعلیم کے زور پر ایسے طریقے سے چوری کرتے ہیں کہ دیوار بھی نہ ٹوٹے اور مال بھی سارا باہر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے انسان بنائے ہیں اور دنیا کی تعلیم نے مزید ڈاکو اور جانور پیدا کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو شاید ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہ پہچانتے، شاید کہ ہم حلالی اولاد بھی نہ ہوتے، شاید کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے باپ کا بھی پتہ نہ ہوتا، شاید کہ ہم اپنا سطر ڈھانپنا بھی نہ جانتے۔ جیسے کہ دین سے جیسے قومیں دور ہو رہی ہیں یا مسلمان ہی دین سے دور ہو رہے ہیں، آپ نہیں دیکھتے ہیں کیا نوجوان مرد اور کیا نوجوان عورتیں ان کے جسم بے لباس ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جسم کو ڈھانپنا اور شرم و حیا کی زندگی کے کپڑے پہن کر انسان لگتا ہے، ورنہ جانور بھی بے لباس اور ننگا ہوتا ہے، اور اگر انسان بھی بے لباس ہو جائے، اس کے بھی شرم والے اعضاء ظاہر ہونے شروع ہو جائیں تو یہ تو پھر جانوروں سے بھی بڑا جانور بن جائے گا۔ یہ شرم والی زندگی، یہ حیا والی زندگی، یہ ادب والی زندگی اور یہ تہذیب والی زندگی اور یہ جو ہے وہ اخلاق والی زندگی اور ہمدردی والی زندگی، یہ خوش اخلاقی والی زندگی، یہ مبارک زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی تعلیم کا سکہ رائج فرمایا تھا، پورے معاشرے میں کہیں ڈھونڈنے سے کوئی چور نہیں ملتا تھا، کوئی ڈاکو نہیں ملتا تھا، کوئی قاتل نہیں ملتا تھا، کوئی زانی نہیں ملتا تھا، کوئی شرابی نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ کسی چور اور لٹیرے کا ملنا تو دور کی بات ہے۔ ایک آدمی اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے سونا پورا دن مدینہ کی گلیوں میں آواز لگاتا، لوگوں یہ زکوٰۃ کا مال ہے، مجھ سے آ کے کوئی لے لو، اس زکوٰۃ کے مال کو لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت فرمائی؟ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو انسانوں کو جینے کا شعور نہ آتا، انسانوں کو بات کرنے کی تہذیب نہ آتی، اور تو کیا، اور ہمیں تو جانوروں کی طرح ہمارا کھانا اور پینا ہوتا۔ وہ قومیں جو نبی علیہ السلام کی تعلیم سے محروم ہیں، آپ نہیں جانتے، وہ سانپ کھاتے ہیں، وہ بچھو کھاتے ہیں، وہ مینڈک کھاتے ہیں،
وہ کچھوے کھاتے ہیں، وہ مگرمچھ کھاتے ہیں، وہ سور کھاتے ہیں، وہ کتے کھاتے ہیں، وہ خنزیر کو کھاتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہاں تک ان کی تعلیم نے شعور نہیں دیا، وہ کہتے ہیں ہم مہذب ہیں اور ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم ترقی یافتہ ہیں، اور عقل یہاں تک بھی نہیں کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ حتیٰ کہ اتنی گراوٹوں کا شکار ہو گئی بعضی قومیں کہ ان کو یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ صاف شفاف پانی پینا ہے یا کہ گائے کا موت پینا ہے۔ میں قربان جاؤں کملی والے پر کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو ایسی پاکیزہ زندگی سکھائی، ایسی صاف ستھری زندگی سکھائی، اور اتنی اعلیٰ اور عرفہ زندگی سکھائی کہ خالق کائنات آسمانوں سے پیغام بھیج رہے ہیں، اور نبی کے ان غلاموں کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں، رجال یحبون رجال يحبون أن يتطهروا رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ دیکھا نبی علیہ السلام نے کیسا پاک رہنا سکھایا کہ پاک پروردگار نے ایک گوشت پوست کے بنے ہوئے خون اور جو ہے وہ پیشاب اور پیخانے کے مجسم انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو پاکیزہ ذات ہے، اس نے اس جو ہے وہ نبی کی تعلیم کے نتیجے میں پاک ہونے والوں کے لیے اللہ نے محبت کا پیغام بھیجا۔ فرمایا تم اتنے صاف ستھرے ہو، تمہاری صفائی اور ستھرائی کی وجہ سے میں رب تم سے محبت کا اعلان کر رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، واقعی اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ انسانیت جو ہے وہ پستیوں میں اور ذلتوں میں پڑی ہوئی ہوتی۔ یہ بلندیاں اور رتبے اور مقام نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ آپ سوچئے ذرا، اگر انسانوں کے اندر سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نکال دیا جائے، کیا وہ جانتے ہیں کہ پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ گوبر ہمارے لیے ناپاک ہے اور ہم اسے نہیں کھانا ہم نے؟ کچھ شعور نہیں۔ ہندوستان کا بادشاہ ہے، اس کو کسی نے جو ہے وہ الٹی پٹی پڑھا دی، کہا کہ یہ جو تم پیشاب کرتے ہو تو تمہارے جسم کے اندر سے جو ہے وہ قوت والے جو ہے ذرات وہ نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، تمہاری توانائی تو یوں خارج ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ پیشاب کے اندر انسان کے جو ہے وہ ذرات ہوتے ہیں جو اس کے لیے طاقت کا ذریعہ ہوتے ہیں، وہ باوجود جو ہے وہ بادشاہ ہونے کے اس نے اپنا ہی پیشاب پینا شروع کر دیا۔ اور قربان جائیں محبوب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی پاکیزگی کی تعلیم دی، ارشاد فرمائے یہ پیشاب نجس اور ناپاک ہے، خیال کرنا اس کو جسم پہ نہ لگنے دینا، اس کو کپڑوں پہ نہ لگنے دینا، یہاں تک کہ پیشاب کرتے ہوئے باریک باریک چھینٹے بھی اپنے کپڑوں پہ نہ آنے دینا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، ورنہ اس کی وجہ سے تمہیں جو ہے نقصان ہوگا دنیا میں وہ تو سو ہوگا ہی صحیح، اور آخرت میں یہ کہ قبر کا عذاب بھی تمہیں اسی وجہ سے ہوگا۔ لہٰذا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر میں، وہ بھی پیشاب سے نفرت کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پیشاب سے پاک صاف رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ رسول تمہیں اللہ کی آیات سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، انسان اللہ کا قرآن سنتا ہے، وہ اندر تک روشن اور منور ہو جاتا ہے اور اس کی ظلمتیں چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن سن کے اس کا تعلق اللہ سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہاں پستیوں میں پڑا ہوا، کہاں ذلتوں میں پڑا ہوا، کہاں گراوٹوں کا شکار انسان، کہاں گوشت کو پوست کا بنا ہوا انسان،
اللہ کی ذات کے ساتھ کیسے تعلق جوڑ سکتا تھا؟ یہ تو صدیوں صدیوں جو ہے وہ محنتیں کرتا رہتا، اللہ کے قریب جانے کے یہ قابل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام عطا فرمایا جس کے صرف سننے سے ہی انسان کو اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا تعلق ملنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے پڑھنے سے انسان اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی چیز انسان کو اللہ کے اتنا قریب نہیں کرتی جتنا کہ انسان کو اللہ کا قرآن بندے کے قریب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ وہی تو نازل ہوتی تھی آپ کے دل مبارک پر، اور کسی کو کیا خبر تھی کہ کیا وہی نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہم کلامی فرمائی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا ہدایات جاری فرمائی، اور کیا جو ہے وہ رہنمائی فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملتا تھا تو فرشتے ہیبت اور عظمت اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور مارے عظمت کے جب ہوش میں آتے تو مارے عظمت کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اللہ کی طرف سے کیا حکم ملا ہے، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کلام فرشتے جو ہے وہ براہ راست سمجھنے اور سننے سے قاصر ہو گئے، جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے انسان تو پھر زمین پہ پڑی ہوئی مخلوق ہے، وہ تو نور کی مخلوق ہے، وہ تو اعلیٰ اور عرفہ اور پاکیزہ مخلوق ہے، وہ اللہ کی بات کو نہ جان سکے، نہ پہچان سکے، نہ سمجھ سکے، نہ سن سکے، اور یہ انسان ہے۔ محمد الرسول اللہ کے طفیل میں انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ کے محبوب جو وہی نازل ہو رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تو بس یوں پتہ چلتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہے یا جو ہے وہ گھنٹی کی سی آواز ہے، بس ہمیں اتنا پتہ چلتا تھا۔ اللہ کے محبوب پھر اس کے بعد تلاوت فرمایا کرتے تھے، پڑھ کے سنایا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے، اللہ کی طرف سے یہ آیات ہیں۔ آپ تلاوت فرماتے تھے، بعض صحابہ اس کو سن کے یاد کر لیتے تھے، اور بعض جو ہے وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، کئی مرتبہ آپ خود اس کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام آیات کی تلاوت نہ فرماتے، یہ برکتوں والا، یہ نور والا، یہ رحمتوں والا قرآن آج انسانوں کے پاس ہوتا؟ اور اگر قرآن نہ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر پوری انسانیت میں جہالت ہوتی، پھر گمراہی ہوتی، پھر بربادی ہوتی۔ یہ قرآن ہے جس کے نور نے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن ہے جو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اسی روشنی کے ساتھ، اسی آب و تاب کے ساتھ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ إن هذا القرآن، یقین کیجئے کہ یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سب سے زیادہ سیدھا راستہ بتلانے والا ہے۔ اس کے اندر ذرا سی بھی کجی نہیں ہے، ذرا سا بھی ٹیڑھ پن اس کے اندر نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے اندر فرق نہ ہو، جس کے اندر اختلاف نہ ہو، اور جس کے اندر خرابی نہ ہو، جس کے اندر غلطیاں نہ ہوں۔ ہاں، محمد مدنی کریم کا لایا ہوا اور تلاوت کیا ہوا ایک قرآن ہے، مشرق میں بھی وہی ہے، مغرب میں بھی وہی ہے، شمال میں بھی وہی ہے، جنوب میں بھی وہی ہے، عرب میں بھی وہی ہے، اور عجم میں بھی وہی ہے، حتیٰ کہ زمینوں پہ بھی وہی ہے، آسمانوں پہ بھی وہی ہے، اللہ رب العزت کے لوح محفوظ میں بھی وہی ہے، سینوں میں بھی وہی ہے، اور سفینوں میں بھی وہی ہے۔ کوئی کتاب اس کتاب جیسی نہیں۔ اللہ کے محبوب اس کی آیات پڑھ پڑھ کے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ایک سے بڑھ کے ایک عظمت والی آیت۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ فلاں جگہ ایک بندہ مریض تھا، اور وہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ بیماری میں مبتلا تھا، اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ فلاں صحابی نے جو ہے اس کو دم کیا،
وہ اسی لمحے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے بارے میں اس طرح سے سنا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح سنا ہے، واقعی میں نے دم کیا، فلاں جگہ سے میں آ رہا تھا، ان لوگوں نے مجھے کہا دم کر دو، مریض ہے، میں نے دم کیا، اللہ نے اس بندے کو شفا دے دی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے کون سی آیات پڑھی تھی، کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں نے پڑھا تھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ جب انہوں نے یہ آیات تلاوت کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ آیات کتنی شان والی ہیں، کتنی عظمت والی ہیں۔ یہ آیات پڑھ کر اگر تم کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کا حکم کرتے، وہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن کی مقدس آیات ہیں۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ آیات تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کے دلوں کو موہ لیا کرتے تھے، لوگوں کے دل ہدایت کے نور سے روشن اور منور ہو جاتے تھے۔ کافر اسی وجہ سے تو اپنے مردوں عورتوں کو کہا کرتے تھے کہ محمد مدنی کریم کی تم جو ہے وہ تلاوت نہ سننا، جب وہ پڑھ رہے ہوں قرآن پڑھ رہے ہوں تو تلاوت نہ سننا۔ سمجھتے تھے جس نے سن لیا وہ دل ہی دے بیٹھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیسا احسان فرمایا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے، نہ قرآن نازل ہوتا اور نہ یہ آیات پڑھی جاتی اور نہ وہ انوارات ملتے، نہ وہ برکات آتی اور نہ ان آیات کے جو ہے وہ ثمرات اور فوائد جو ہے وہ انسانوں کو ملتے، نہ ان آیات میں چھپے ہوئے جو ہے وہ علوم ملتے، نہ وہ برکتیں ملتی اور نہ وہ رہنمائی ملتی اور نہ انسانوں کو وہ مقام اور مرتبے ملتے۔ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائیں، یہ ساری انسانیت پر آپ کا احسان اور خاص طور پر ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب جیسا نبی عطا فرمایا کہ جس کو اللہ نے پھر قرآن عطا فرمایا، پھر اس محبوب نے اس قرآن کی تلاوت کی، اس قرآن کی تلاوت کی جس قرآن کی تلاوت کسی وقت میں خود پروردگار نے فرمائی ہے۔ اللہ، جس قرآن کی تلاوت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرما دے، انسانوں میں سے کوئی انسان تلاوت نہ کر سکتا، حتیٰ کہ فرشتے شان والے، عظمت والے، رفعت والے، ان فرشتوں کو بھی یہ درجہ حاصل نہ ہو سکا کہ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں، وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں۔ اسی وجہ سے فرشتے قرآن کے حفاظ کے اوپر رشک کرتے ہیں، قرآن کے حافظوں کے ساتھ فرشتے محبت کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے گرد جھمگٹا لگاتے ہیں، حلقہ بنا لیتے ہیں اور قریب 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 ہوتے 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 اتنا پیار ان کا بڑھتا ہے گویا کہ اس پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ یوں کہیے کہ جس منہ سے قرآن پڑھا جا رہا ہو ان ہونٹوں کے فرشتے بوسے لینے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات وہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ نے احسان فرمایا، لیکن ابھی بھی ہم اس کی حقیقت تک پہنچنے سے قاصر ہیں، چونکہ ہم علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے اور ہم دل کے نور کے اعتبار سے ناقص ہیں۔ جہاں تک اہل علم پہنچتے ہیں کہ یہ آیات تلاوت جو ہے وہ اللہ نے احسان فرمایا کہ اپنے محبوب سے اپنے قرآن کی آیات تلاوت کروائیں، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہارے پاس تم میں سے
اپنے رسول کو اپنے محبوب کو بھیجا جنہوں نے آ کے تمہیں پاک کیا۔ اب ایک پاکی ہوتی ہے جسم کے اعتبار سے، ایک پاکی ہوتی ہے انسان کے کپڑوں کے اعتبار سے، اور ایک پاکی ہوتی ہے انسان کے اخلاق کے اعتبار سے، اور انسان کے الفاظ کے اعتبار سے، اور انسان کے جو ہے وہ عقائد کے اعتبار سے، اور انسان کے اعمال کے اعتبار سے، اور انسان کی سوچ کے اعتبار سے، اور انسان کے خیالات کے اعتبار سے۔ یہ پاکیزگیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ابتدا اس کی ظاہر سے ہوتی ہے اور انتہا اس کی جا کے باطن پہ ہوتی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام آ کر لوگوں کو پاک نہ کرتے تو ہم بھی انگریزوں کی طرح ساری زندگی کافروں کی طرح ہم بھی نجاست اور ناپاکی میں ہی گزار دیتے۔ یہ گوری چمڑی والے اوپر سے جو بڑے مہذب نظر آتے ہیں، قریب کبھی جائیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے مرا ہوا کوئی کتا ہوتا ہے، اتنا ان کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ وہ پرفیوم لگا لگا کے، وہ جو ہے وہ سپرے لگا لگا کے، اور نہ جانے کیا کچھ کر کر کے وہ بیچارے اپنے آپ کو بدبو سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہاں ان کو پاکیزگی ملتی ہے۔ وہ ناپاک تو اسی طرح ہی رہتے ہیں، ان کے جسموں سے تو بدبو ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کی روشنی میں انسانوں کو اتنا پاکیزہ کیا کہ انسان نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق جب پاک ہوتا ہے تو باوجود اسی گوشت پوست کے اس کی پاکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو اور جو ہے وہ انسان کو مہک آنا شروع ہو جاتی ہے، اور حتیٰ کہ اگر اسی نیکیوں والی زندگی کو لے کے وہ فوت ہو جائے تو اس کی قبر معطر ہوتی ہے، قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے، اور وہ خوشبو پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی، ہم میں سے کوئی بندہ نبی علیہ السلام سے مصافحہ کر لیتا تھا تو صبح اگر مصافحہ کیا تو شام تک ہاتھوں سے خوشبو ہی نہیں جاتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے جیسی خوشبو آتی تھی بعین ہی ویسی ہی خوشبو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے بھی آتی تھی۔ اور الحمدللہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین کی زندگی میں، بیشتر اکابرین کی زندگی میں یہ واقعات موجود ہیں کہ اللہ نے ان کے جسموں سے بھی خوشبو کو جاری فرما دیا، اور ایسے تو بے شمار ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد اللہ نے ان کے جسم سے، ان کی قبر سے، قبر کی مٹی سے اللہ نے خوشبو کو جاری فرما دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی پاکیزگی کا نتیجہ ہے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی علیہ السلام نے ہمیں جسم پاک کرنا سکھایا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے سکھائی ہوئی پاکیزگی کو نہیں سیکھا؟ پڑھے لکھے ہیں، گریجویشن کی ہوئی ہے، ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، ماسٹر کیے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے افیسر بنے ہوئے ہیں، اور ساری زندگی ناپاکی میں گزر جاتی ہے۔ ان کو غسل کرنے کا طریقے کا پتہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس قدر وہ نجاست اور ناپاکی میں پڑے رہتے ہیں کہ پاک ہونے کی خبر تک نہیں۔ قرآن کو بھی اگر وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو اسی ناپاکی میں ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ اول تو نماز کی توفیق نہیں ہوتی ایسے ناپاک بندے کو، اگر کبھی وہ نماز پڑھنے میں آ بھی جائیں تو وہ اسی ناپاکی میں، اور چونکہ غسل کا پتہ نہیں ہے اس وجہ سے بیت اللہ میں جائیں، حرمین میں جائیں تو وہ اسی ناپاکی کی حالت میں ایسے گھسے ہوئے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ جیسے مسجد میں کوئی کتا گھس گیا ہو۔ ان کو یہاں تک پتہ نہیں ہے کہ محمد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو پاک ہونے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر کوئی اپنے آپ کو پاک نہ کرے، ساری زندگی پانی میں ڈبکیاں لیتا رہے، ساری زندگی پانی میں پڑا رہے، جسم تو گل جائے گا اس کا، لیکن وہ بندہ پاک نہیں ہوگا۔ اور اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرے تو ایک لوٹے پانی سے انسان اپنے جسم کی ناپاکی کو دور کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے انسانوں کے جسموں کو پاک کیا، پھر کپڑوں کو پاک کیا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کپڑے صاف ستھرے دھلے ہوئے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صاف ضرور ہوتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے ہیں۔
وہ صاف ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ پاک نہیں ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا وہ خواتین جو گھروں میں کپڑے دھوتی ہیں اور ان کو کپڑوں کو پاک کرنے کے طریقے اسلامی تعلیم کے مطابق سیکھے ہوئے نہیں ہیں، ساری زندگی کپڑے دھوتی رہتی ہیں لیکن کپڑے ان کے ناپاک ہی رہتے ہیں، بستر ناپاک، کپڑے ناپاک، اور اپنی استعمال کی جو ہے وہ چیزیں ناپاک، برتن ناپاک، چونکہ سیکھا نہیں اس لیے ناپاکی میں ساری زندگی گزرتی ہے. اور جو لوگ دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہیں تو علماء نے فرمایا چونکہ وہ کپڑے دھونے کا معاملہ یہ ہے تو وہاں انہوں نے تھوڑی سی نرمی کا معاملہ کیا. فرمایا اگر تو آپ کے کپڑے پاک تھے اور دھوبی کے پاس گئے تو وہ پھر پاک ہی رہیں گے، اور اگر ناپاک تھے تو وہ پھر ناپاک ہی اس کو تصور کیا جائے گا. دھوبی کے دھونے سے کپڑے پاک نہیں ہوتے اس لیے کہ اس کو پاک کرنے کے طریقے کا علم ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کے پاس بہت سارے کپڑے آتے ہیں تو کس کے کپڑے پاک تھے، کس کے ناپاک تھے. کسی ایک بندے کے کپڑے نجاست والے دھوبی کے پاس گئے، 10 کپڑے پاک اس کے پاس گئے، اس نے سارے کپڑوں کو اکٹھا مشین میں ڈال دیا، ان کپڑوں میں جب پانی ملا تو سارے کے سارے کپڑے ہی ناپاک ہو گئے. اب یہ دھوبی سے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے یہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور اس کو خبر نہیں ہے کہ میں ناپاک کپڑے پہنے ہوئے ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاک رہنا سکھایا. جسم کیسے پاک کرنا ہے، کپڑوں کو کیسے پاک کرنا ہے، برتنوں کو کیسے پاک کرنا ہے. اگر علماء نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہ بتائیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ برتن باہر پڑے رہ جاتے ہیں، شادیوں میں، فنکشنوں میں، پروگراموں میں برتن باہر پڑے رہ گئے اور سارے لوگ جا کے سو گئے. رات کے وقت کتے آئے اور انہوں نے آ کے ان برتنوں میں منہ ڈالا، اب وہ برتن ناپاک ہو گیا. اس کو کس نے پاک کیا ہے؟ وہ ناپاک برتن ہے. تو مسلمان ہیں، نبی کے طریقوں کو نہیں سیکھیں گے، ناپاک رہیں گے. جو ناپاک رہے گا، ناپاک بندہ مسجد میں نہیں جا سکتا، ناپاک بندہ جنت میں کیسے جائے گا؟ ناپاک بندہ مسجد میں کیسے، اللہ کی جنت میں کیسے جائے گا؟ ناپاک بندہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ناپاک بندہ قرآن کے نور کو کیسے حاصل کرے گا؟ ناپاکی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا کہ ان کو ایسے نبی عطا فرمائے کہ جنہوں نے آ کے ان کو پاک کر دیا. نبی علیہ السلام نے جسم کو پاک کرنا سکھایا، جگہ کو پاک کرنا سکھایا. اب زمین کیسے پاک ہوتی ہے؟ کسی بندے سے پوچھئے جس نے دین پڑھا ہوا نہیں ہے، جس نے علماء سے یہ بات سیکھی نہیں ہے، جس کو نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، ذرا اس سے پوچھئے کہ ناپاک جگہ کو پاک کیسے کرتے ہیں. وہ ان کے گھر کی جگہ ناپاک ہے، ان کا فرش ناپاک ہے، ان کے بستر ناپاک ہیں، ان کے جسم ناپاک ہیں، ان کے برتن ناپاک ہیں. ان ناپاکیوں میں وہ زندگی گزارتے ہیں تو شیاطین کا ان کے اوپر تسلط رہتا ہے، شیاطین ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جادو کے اٹیک بڑے آرام سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ نجس ناپاک ہیں. اور جادو جو ہے وہ ناپاکی کے اوپر یوں بھاگ کے جاتا ہے. اور اگر پاک اور صاف رہیں تو جادوگروں کو جو ہے وہ عقل ٹکانے آ جائے گی کہ پاک صاف لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ پاکیزگی انسان کو فرشتوں کے حصار میں لے آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں لے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم اس کے اوپر پڑ جاتی ہے. ناپاک چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، پاک چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہی وجہ ہے گندے مکان اور گندی جگہوں پر اللہ کی رحمت نہیں اترا کرتی. پاکیزہ جگہ، مسجدیں، مدرسے جو پاک جگہ ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر فرشتوں کی جو ہے وہ آمد ہوتی ہے. تو جگہیں بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو اور کپڑے بھی پاک ہوں اور برتن بھی پاک ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو اگلی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقیدوں کو بھی پاک کیا ہے. کافر پاک ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے؟ مشرک پاک ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یہ مشرک نجس ناپاک پلید ہیں، یہ اب جو ہے وہ مسجد حرام میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں. تو گویا کہ عقیدہ بندے کو ناپاک کر دیتا ہے. بندے کے عقیدے کو بھی پاک کیا کس نے؟ اس پاک محمد نے آ کے پاک کیا ہے. عقیدہ پاک کیا کہ تم نے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے، تم نے فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے. ورنہ کافر تو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ مریم اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ رب العزت اکیلا نہیں ہے، یہ تین ہیں. تو یہ عقیدے کی ناپاکی کس نے دور کی؟ محمد مدنی کریم نے آ کے عقیدے کو پاک کیا. محمد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عقیدے بھی پاک کیے، اور پھر عقیدے کی پاکیزگی پر معاملہ ختم نہیں ہو گیا بلکہ آگے اعمال کو بھی پاک کیا. نکاح کا عمل پاک ہے اور زنا کا عمل ناپاک ہے، تو ہیں تو دونوں عمل. تو معلوم ہوا عمل پاک بھی ہوتا ہے اور عمل ناپاک بھی ہوتا ہے. چوری کرنا پاک عمل ہے ناپاک عمل ہے، قتل کرنا پاک عمل ہے ناپاک عمل ہے، شراب پینا پاک عمل ہے ناپاک عمل ہے. جس قدر یہ ناپاکی والے اعمال تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ اعمال ناپاک ہیں. توجہ فرمائیے، یہ اعمال ناپاک ہیں. اگر تم ان اعمال کے مرتکب ہوگے، جس عضو سے تم جو ہے یہ عمل کرو گے، تمہارا وہ عضو بھی ناپاک ہو جائے گا. چنانچہ جو بندہ بد نگاہی کرتا ہے اس کی نگاہیں ناپاک ہو جاتی ہیں. جو بندہ گانے سنتا ہے اس کے کان ناپاک ہو جاتے ہیں. اور جو بندہ گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ وضو کے استعمال والا پانی اس سے دوسرا بندہ وضو کر سکتا ہے. لیکن ایک مرتبہ امام صاحب تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے اور اس کے وضو کے اندر اس کے جو گناہ دھل دھل کے جا رہے ہیں. اللہ نے امام صاحب کو ان گناہوں کی گندگی اور ناپاکی دکھا دی. اس کے بعد امام صاحب نے اپنے مسئلے کے اندر رجوع فرمایا اور فرمایا ایک بندہ جس ہے وہ پانی سے وضو کر لے، اس نے اس کے استعمال میں پانی آ گیا، بھلے اس میں باہر سے کوئی نجاست اور ناپاکی تو شامل نہیں ہوئی ہے، دھوئے تو اس نے اعضاء ہی ہیں، کوئی ناپاکی تو اس میں نہیں ملی ہے، لیکن فرمایا دوسرا بندہ اس پانی سے دوبارہ وضو نہیں کر سکتا ہے. تو ہمارے بزرگوں کو گناہوں کی ناپاکیاں باقاعدہ اللہ دکھا دیتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا کندھا کسی سور خنزیر جو کہ گندگی میں لتھڑا ہوا ہو اس کے ساتھ اس کا کندھا ٹکرا جائے تو اتنی ناپاکی نہیں آتی جتنی کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کندھے کے ٹکرانے سے ناپاکی آ جاتی ہے. تو معلوم ہوا اللہ کے محبوب نے جسم بھی پاک کرنا سکھایا، کپڑے بھی پاک کرنے سکھائے، جگہ بھی پاک کرنا سکھائی، عقیدہ بھی پاک کیا اور اعمال بھی پاک سکھائے. ناپاک اعمال کے بارے میں تفصیلات بتائیں، یہ بھی عمل ناپاک ہے، یہ بھی عمل ناپاک ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہاں بس نہیں کی بلکہ الفاظ بھی سکھائے کہ یہ لفظ پاک ہے اور یہ لفظ ناپاک ہے. گالی پاک لفظ ہے یا ناپاک لفظ ہے، جھوٹ کا کلمہ پاک لفظ ہے یا ناپاک لفظ ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاک کلمہ ہے یا ناپاک کلمہ ہے، سبحان اللہ پاک کلمہ ہے، الحمدللہ پاک کلمہ ہے، اللہ اکبر پاک کلمہ ہے. نبی علیہ السلام نے کلمات کے بارے میں بھی سکھایا کہ یہ کلمے پاک ہیں اور یہ کلمے ناپاک ہیں. یہ زبان سے الفاظ ادا کرو گے تمہاری زبان بھی پاک ہو جائے گی اور تمہارا دل بھی پاک ہو جائے گا، اور اگر یہ کلمات ادا کرو گے تو تمہاری زبان بھی ناپاک ہو جائے گی، تمہارا دل بھی ناپاک ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے الفاظ کی پاکیزگی اپنی امت کو سکھا کے لفظوں تک پاک کر دیا. پھر محبوب مدنی کریم نے یہاں بس نہیں کی، ایک قدم اور آگے بڑھا کے ارشاد فرمایا تم اپنے خیالات کو بھی پاک کرو.
تمہارا خیال بھی پاک ہونا چاہیے، تمہاری سوچ بھی پاک ہونی چاہیے۔ باقاعدہ علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ خیال کتنا پاک ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا ایک بندہ اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے، اس وقت میں اس نے تصور باندھ لیا کہ میں فلاں غیر محرم سے ملاقات کر رہا ہوں۔ فرمایا اس بندے نے اگرچہ ملاقات تو بیوی سے کی ہے، اس نے راستہ تو حلال کا اختیار کیا ہے، مگر اس کی سوچ ناپاک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو گناہ ملے گا، اس کو ویسا گناہ ملے گا جیسا زنا کرنے والے کو گناہ ملتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے کہ تم نے اپنی سوچ کو کیوں ناپاک رکھا ہے، تم نے سوچ اپنے اندر غلط کیوں آنے دی ہے۔ علماء نے فرمایا ایک آدمی پانی پی رہا ہے اور پانی پیتے ہوئے وہ یہ سوچ رہا ہے میں شراب پی رہا ہوں، فرمایا اس کو شراب پینے کا گناہ ملے گا، اس نے اپنی سوچ کو گندا کیوں کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پاک ہیں، کیسی پاکیزگی امت کو سکھائی ہے، اور اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا کہ اس پاک رب نے اعلان کر دیا ان پاک لوگوں سے میں اللہ محبت کرتا ہوں۔ رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اگر اللہ اپنا پاک محمد نہ بھیجتا تو ہمیں دنیا میں کوئی چیز پاک نظر نہ آتی۔ اس پاک محمد کی پاکیزگیوں نے پورے جہان کو پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگلی اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والو ہم نے احسان کیا، اپنا محبوب بھیجا، اس نے تمہارے سامنے آیات تلاوت کی، اس نے تمہیں پاک کیا، اور پھر اگلی بات کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس نے کتاب کی تعلیم دی کہ نکاح کیسے ہوگا، طلاق کیسے ہوگی، اور جو ہے وہ فلاں کاروبار جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا اور کیسے غلط ہو جائے گا، اور کون سا معاملہ جائز ہوگا اور کون سا ناجائز ہوگا، کون سا جانور حلال ہوگا کون سا جانور حرام ہوگا، کس وقت میں کون سا عمل کرنا جو ہے وہ درست ہوگا، کس وقت میں کون سا عمل کرنا غلط ہو جائے گا، نماز کیسے پڑھی جائے گی، اور فلاں جو ہے وہ عمل کیسے کیا جائے گا۔ یہ جتنے فقہ کے مسائل ہم پڑھتے ہیں، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، میرا پاک محمد یہ مسئلے تمہیں نہ سکھاتا، تمہیں کیا پتا تھا، تم تو جو ہے وہ کسی بات کو نہ جانتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کے مسائل سے لے کر مزدوری تک کے مسائل کو، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں اترنے تک کے مسائل کو، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر جتنے بھی دین کے احکامات ہیں، یہ سارے کے سارے مسئلے کس نے ہمیں سکھائے ہیں؟ پاک محمد نے ہمیں سکھائے ہیں۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ اس نے تمہیں کتاب کی تعلیم دی۔ میں اگر محمد نہ بھیجتا تمہیں کیا پتا تھا کہ مسئلے کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، تمہیں تو مسئلے کا ہی پتہ نہیں تھا، تم زندگی کیسے گزارتے۔ اور فرمایا چوتھی بات، اگلی ذرا توجہ فرمائیے، فرمایا ہم نے بڑا احسان کیا کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ اس نے آ کے تمہیں آیات بھی سنائی اور تمہیں پاک بھی کیا، اور تمہیں اس نے قرآن کی تعلیم بھی دی، اور فرمایا والحکمہ، اور تمہیں حکمت اور دانائی سے جینا بھی سکھایا۔ اس بات کی طرف ذرا توجہ فرمائیے، جو بندہ بے وقوف ہو اس کے جینے کا رنگ ڈھنگ بے وقوفوں والا ہوتا ہے، نہ اس کو کھانا آئے، نہ اس کو پینا آئے، نہ اس کو پہننا آئے، نہ اس کو اڑنا آئے۔ میرے ساتھ دو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اب وہ کھانا کھا رہے تھے، کھاتے ہوئے ان کو اتنی بھی تمیز نہیں تھی، ان کے منہ کے جو ہے وہ لقمے چبانے کی وجہ سے ان کے منہ سے چپک چپک کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کبھی جو ہے وہ دیکھیں جب کتا کھاتا ہے تو اس کے منہ سے بھی وہی آواز آتی ہے، اگر انسان کھائے تو وہی آواز آئے اور کتا کھائے تو وہی آواز آئے۔ جیسے کتا پانی پیتا ہے، انسان بھی ویسے پانی پینا شروع کرے کسی کے سامنے تو لوگ کیا کہیں گے، اور تجھے تمیز نہیں ہے، اور تجھے کسی نے تہذیب نہیں سکھائی، تجھے کسی نے جینا نہیں سکھایا۔ تو دانا بندے کا پینا بھی سمجھداری کے ساتھ، دانا بندے کا کھانا بھی سمجھداری کے ساتھ، دانا بندے کا پہننا بھی سمجھداری کے ساتھ، دانا بندے کا اٹھنا بھی سمجھداری کے ساتھ، دانا بندے کا لیٹنا بھی سمجھداری کے ساتھ،
اور کائنات میں محمد مدنی کریم سے زیادہ دانا کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا جیسی دانائی والی، جیسی حکمت والی، جیسی سمجھداری والی اور جیسی بصیرت والی زندگی میرے آقا مدنی کریم کی ہے، ویسی زندگی کسی کی نہیں ہے. جب ان جیسی زندگی حکمت والی کسی کی نہیں ہے تو معلوم ہوا اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو پھر نبی کے طریقوں کو اپنائیں گے، تب ہمیں اچھی زندگی گزارنی آئے گی. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہمارے معاشرے کے ہی ہیں، وہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے کے ہی ایک فرد ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کو، توجہ فرمائیے، بڑی اہم بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ اپنی زندگی کو، اپنے رنگ ڈھنگ کو، اپنے اوڑھنے بچھونے کو، اپنے پہننے کو، اپنے چلنے ڈھلنے کو وہ سنت کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں. دنیا والے کہتے ہیں اللہ والا ہے. دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ والا ہے. بھائی یہ اللہ والا کوئی وہاں سے آسمانوں پہ گیا تھا، وہاں سے کوئی رنگ کروا کے آیا ہے؟ یہ وہاں سے کوئی جو ہے وہ کوئی خول چڑھوا کے آ گیا ہے؟ یہ اللہ والا کیسے بن گیا ہے؟ کہتے دیکھو یہ چلتا کتنا اچھا ہے، یہ اس کے بولنے میں تہذیب کتنی ہے، اس کی باتوں میں شائستگی کتنی ہے، دیکھنے میں حیا کتنی ہے. وہ جتنا کچھ اس اللہ والے نے آپ کو اپنا اچھا دکھایا ہے، اس نے محمد کی غلامی کے نتیجے میں یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت والی زندگی، جو سنت والی زندگی ہے، یہ اپنی امت کو سکھا کے گئے ہیں. ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس قرآن کے مسائل بھی ہیں، اور ہمارے پاس پاکیزگی کا راستہ بھی ہے، اور ہمارے پاس نبی کی سنتیں بھی ہیں. یہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے انسانوں کو عطا فرمایا. اس لیے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے، دوبارہ ان آیات کے جو ہے وہ چونکہ میں ترجمہ بھی کر چکا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے، اب ترجمے کے بغیر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرما رہے ہیں، او ایمان والو، ہم نے محبوب بھیج کے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے، اور تمہیں تو کھلی گمراہی میں، تم تو گمراہ تھے، تمہیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا. میرے محبوب کی برکت سے تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ آپ نے کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ نے ہمیں اپنے محبوب جیسا نبی عطا فرمایا. لہٰذا اب نعمت کی قدر کیا ہے؟ نعمت کی قدر یہ ہوتی ہے کہ کوئی اللہ والا کسی کو کوئی چیز پیش کرے تو باپ دیکھ رہا ہو تو اس جو ہے وہ نعمت کی قدر کرتے ہوئے کہتا بیٹا جلدی سے لے لو حضرت دے رہے ہیں، بڑی قسمت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، برکت والی چیز تمہیں مل رہی ہے، لے لو اس کو. اللہ رب العزت نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ میرے محمد کی قدر کرو، جو کچھ وہ تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر نہ قدری ہو جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. اگر ایسی تم نے ناقدری کر ڈالی تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ شدید العقاب، پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو لہٰذا
ہمیں کیا تعلیم ملی، ہمیں ان آیات نے کیا راستہ دیا؟ ہمیں ان آیات نے راستہ یہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر کرنی چاہیے اور آپ کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے اور آپ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہیے اور آپ کی مبارک زندگی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اختیار کرنے کا ایک خوبصورت اور آسان سا طریقہ ہے، وہ کیا کہ نبی کے غلاموں کے ساتھ انسان اپنی محبت کا تعلق بنا لے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ اس تعلق کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے اتنی بڑی دولت عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی میں نے کوئی بہت ساری عبادات تو نہیں اکٹھی کی، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ لو، یہ گارنٹی مل گئی کہ اگر تم نبی علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی بدولت تمہیں ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں قیامت میں بھی ان کے قدموں میں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس بندے نے علماء کو، بزرگان دین کو، اللہ والوں کو اپنا دوست بنا لیا ہوگا تو وہ ایٹومیٹک جو ہے وہ اللہ کے نیک بندہ جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا، خود بخود ان بزرگوں کا اور علماء کا رنگ اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ایک عام معاشرے میں رہنے والا بچہ علماء کی خدمت میں آ جاتا ہے، اپنے استاذوں کے پاس آ جاتا ہے، وہاں مدرسے کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ چند سالوں کے بعد اس عام بچے میں اور کسی عالم میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ لوگ اس کو بھی عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چند سال علماء کے پاس رہا محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو علماء جیسا بنا دیا۔ ایک عامی بندہ اللہ والوں کے پاس آتا ہے اور وہاں کچھ وقت گزارتا ہے اور ان کی صحبت میں رہتا ہے، لوگ کچھ عرصے کے بعد محسوس کرتے ہیں یہ بندہ تو بالکل اللہ والوں جیسا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کو بھی اللہ والا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، تم نبی علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ محبت کرو اور آپ کے دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرو۔ وہ کون ہیں؟ وہ قرآن والے ہیں، وہ نبی کی حدیث والے ہیں، وہ نبی کی سنتوں کا پرچار کرنے والے ہیں، وہ مسجدوں والے ہیں، وہ مدرسوں والے ہیں۔ سینما سے کبھی سنتوں کی تعلیم نہیں ملی، کبھی منڈیوں سے سنت کی تعلیم نہیں ملی، کبھی مارکیٹوں سے سنت کی تعلیم نہیں ملی، کبھی بازاروں چوکوں چوراہوں سے نبی کی تعلیم سنت کی نہیں ملی۔ ہمیشہ جب بھی سنت کی تعلیم ملتی ہے مدرسے سے ملتی ہے، اور جب بھی تعلیم ملتی ہے مسجد سے ملتی ہے۔ معلوم ہوا اللہ نے دین کو مسجد اور مدرسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دنیا کفر میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت اس زور پہ لگا ہوا ہے کہ یہ مدرسوں والے ایسے اور یہ مسجدوں والے ایسے اور یہ فلاں قاری صاحب ایسا اور فلاں مولانا صاحب ایسا، تاکہ لوگوں کو علماء سے متنفر کر دیا جائے، ان کو علماء سے دور کر دیا جائے۔ یہ بہانہ بنایا، اس آڑ میں دراصل وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں مدینہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں مکہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ کھانا کھاتے ہیں، کبھی درمیان میں کھاتے کھاتے کبھی کوئی کنکر نہیں آ جاتا ہے، روٹی کھاتے کھاتے درمیان میں کبھی کوئی بال نہیں آ جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسی چیزیں کھانے میں آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ اپنا کھانا اٹھا کے پھینک نہیں دیتے، یا آئندہ کے لیے آپ کھانے سے انکاری نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ اس کنکر کو ایک طرف کر کے پھر اپنا کھانا جاری رکھتے ہیں، اپنے کھانے کے اندر سے اس چیز کو ہٹا کے اپنی رغبت کو اسی طرح رکھتے ہیں اور آپ کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر علماء کے طبقے میں، حفاظ میں، قراء میں، اللہ کے نیک بندوں میں اگر کوئی گندا آدمی گھس جائے اور اس کی گندگی لوگوں کے سامنے آ جائے کہ جی فلاں مسجد کا جو تھا اس نے یہ کیا، فلاں مدرسے کا جو تھا اس نے یہ کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے سارے حافظ گندے ہو گئے، اس کا یہ مطلب ہے سارے قرآن کے قاری گندے ہو گئے، اس کا یہ مطلب ہے سارے علماء گندے ہو گئے، ساری مسجدیں گندی ہو گئی، سارے مدرسے گندے ہو گئے، سارے دین کا نام لینے والے گندے ہو گئے۔ اس آڑ میں اپنے آپ کو علماء سے دور کر لینا اور بزرگوں سے دور کر لینا دراصل محرومی
کا پیغام ہوتا ہے کہ جو آج نبی کے غلاموں سے کٹ رہا ہے، جو نبی کے نمائندوں سے آج کٹ رہا ہے، کل آنے والے وقت میں اس کا تعلق نبی سے بھی کٹنے والا ہے، اس کا رشتہ کٹنے والا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس عمل تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے، ہم کتنے تہجد گزار ہیں، ہم کتنے نمازوں کے پابند ہیں، ہم کتنے دین پہ چلنے والے ہیں، یہ ہم میں سے ہر بندے کو بخوبی معلوم ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو نبی علیہ السلام کی ایک معمولی سی محبت دل میں چھپی ہوئی ہے، ایمان کا ذرہ ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، ہم کلمہ لیے پھرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اور نبی کے صحابہ کی اور اہل بیت کی اور اولیاء کی محبت کے ذریعے اپنے ایمان کو بچائے پھرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اولیاء کی محبت دل سے نکل گئی، علماء کی محبت دل سے نکل گئی، تو ہم قرآن سے، مسجد سے، دین کے مراکز سے دور ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارا ایمان ہم سے چھن جائے گا اور ہم بے ایمان ہو کر مر جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایسا وقت آنے والا ہے، اتنی تیزی سے لوگوں سے ایمان چھنے گا کہ صبح کے وقت بندہ ایمان والا ہوگا، شام کے وقت جب وہ بستر کی طرف جائے گا اس وقت اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا، شام میں ایمان والا ہوگا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا، وہ بے ایمان ہو چکا ہوگا۔ میرے دوستو، اپنے ایمان کی سلامتی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آ کر ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں متوجہ کرتا ہے تم اس کملی والے کے غلام ہو، تم ان کے غلاموں کے غلام ہو۔ اپنی نسبت کو سلامت رکھنا، عمل کے اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت کملی والے تیری نسبت، ہمارا تو بس آسرا یہی ہے۔ اللہ کرے ہماری نسبتیں جو ہے وہ یہ جڑی رہیں، اللہ کرے ہمارے دلوں میں علماء کی عظمتیں بھری رہیں، اللہ کرے ہمارا تعلق مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہے اور دین کے جو مراکز ہیں جہاں سے قال اللہ اور قال الرسول، جہاں سے جو ہے وہ نبی کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگ نکل رہے ہیں اور جہاں سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، تعلیم کے ارشادات کی آوازیں گونج رہی ہیں، اللہ کرے ہماری نسبتیں وہاں جڑی رہیں۔ میں اپنے تمام اہل محلہ کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ مسجد کے جتنے بھی محلے دار اڑوس پڑوس سے آنے والے لوگ ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ مسجدوں سے اپنا رابطہ رکھیں، علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں، بھلے آپ کچھ نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں میرا دین سیکھ لینا، عالم بن جانا، نہ بن سکو دین سیکھنے والوں میں شامل ہو کر جو ہے وہ طالب علم بن جانا، اور اگر تم طالب علم بھی نہ بن سکو تو ان علماء اور طلباء کے ساتھ پیار کرنے والے بن جانا، محبت کر لینا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے اندر اس کے علاوہ کوئی چوتھی بات پیدا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اگر علماء سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا اور طلباء کی محبت دل سے نکل گئی اور ہمارا جو ہے وہ ناطہ مسجد سے، مدرسے سے ختم ہو گیا تو پھر نبی علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے، پھر ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم سب دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ میں علماء کی برائیاں نہیں دیکھوں گا، میں بزرگوں کی کوتاہیاں نہیں دیکھوں گا، بلکہ میں ان کی خوبیاں دیکھوں گا۔ کبھی کسی نے قرآن اٹھایا اور قرآن کے اوراق کو بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس لیے رکھ دیا ہو اس کے تو کاغذ جو ہے وہ پرانے ہو چکے ہیں، اس کا تو غلاف میلا ہو چکا ہے، اس کا تو گتا ٹوٹ چکا ہے، نہیں، وہ اس کی خامیوں کی طرف نظر نہیں کرتا بلکہ اس کی عظمت کی طرف نظر کرتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس کو بوسہ دیتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کسی عالم کے اندر آپ کو کوئی خامی نظر آئے، کوئی کوتاہی نظر آئے، آپ اس سے نظر ہٹائیں، آپ اس کی عظمت کو دیکھیں کہ یہ رسول اللہ کا نائب ہے، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے اور یہ نبی کے دین کا وارث ہے اور یہ دین کی خدمت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہے بھی صحیح تو اللہ اپنے دین کی برکت سے، نبی کی نیابت کی برکت سے، نبی کی سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس لیے کہ نبی کی اطاعت پر بخشش کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ، تم محبوب کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ گویا کہ نبی کی پیروی پر اللہ اپنے محبوب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ پھر آگے دوسرا اعلان کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ جو نبی علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی داڑھی والا، کوئی پگڑی والا، کوئی سنت والا، نبی کی سنتوں میں ڈھلا ہوا بندہ اگر آپ کو کوئی غلطی کرتا ہوا نظر آئے، سمجھ لیں کہ یہ غلطی اللہ نبی کی سنتوں کی برکت سے معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو اپنے نبی کی سنتوں کا بڑا لحاظ ہے اور اللہ اس کی بڑی لاج رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی اس مجلس میں گویا کہ ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم محمدی بن کر جئیں اور محمدی بن کر جو ہے وہ ہم مریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں تو ہم نبی علیہ السلام کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہونے کا شرف حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے بزرگوں کی یہ ترتیب رہی کہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ سے دو طریقے اور دو راستے اختیار کیے۔ ایک راستہ جو ہے وہ بڑا عظمت والا اور ذرا طوالت والا اور مجاہدے والا ہے، وہ یہ ہے کہ امت کے لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی معیت اور آپ کا تعلق حاصل کرنا چاہیں، باقاعدہ طور پر ان کو دین پڑھا کر، پورا دین سکھا کر ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتے ہیں۔ جیسا کہ ایک عظیم طبقہ طلباء کا اس وقت یہاں موجود ہے، یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کی جدائیاں برداشت کی اور مجاہدے اور مشقت والی زندگی کو سینے سے لگایا۔ کیا جوانی کی عمر میں عیاشیاں کرنا صرف سکول کالج کے نوجوانوں کو ہی دل چاہتا ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے دلوں سے یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، خواہش یہاں بھی ہوتی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی ان خواہشات کو یہ قربان کرنے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں یہ برگزیدہ لوگ ہو جاتے ہیں، اللہ کی نظر میں عزتیں پا جاتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ انسان دین پڑھے، سیکھے اور پوری زندگی پھر دین کے مطابق گزارے۔ انسان اس طرح سے اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا، ہم جیسے عوام الناس کے لیے وہ ہمارے بزرگان دین لوگوں کو اللہ والوں کے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، لوگوں کو سلسلے میں جوڑتے ہیں اور کچھ طریقے کی اور کچھ تعلیم کی ان کو جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں، کچھ اوراز و وظائف سکھاتے ہیں اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی ان کی تعلیم اور تربیت فرماتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ان کے تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑتا جاتا ہے۔ اس طرح لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اللہ اور اس کے رسول کا تعلق حاصل کیا ہے۔ تو ہم اگر عظمت والا راستہ کے طالب علم بن جائیں اور پھر عالم بنیں اور پھر آگے ترقی کریں، اگر ہم وہ نہیں کر سکے تو کم از کم ہم اللہ والوں کے ساتھ اپنا روحانی رشتہ جوڑ لیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، جو بزرگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اس کو اعمال کی توفیق ملے گی اور اللہ اس کو ولایت نصیب کریں گے۔ اور فرمایا اگر بدقسمتی سے وہ سست رہا، غافل رہا، اعمال کی توفیق نہ بھی ملی، تو اس تعلق کی برکت سے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی جو ہے وہ لاج رکھتے ہیں، اپنے پیاروں کی لاج رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جڑنے والوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو آئیے ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنی نسبت کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑنے کی نیت کرتے ہیں۔ تو تمام حضرات جو ہے وہ توبہ کی نیت فرما لیں، خطبہ سن لیں، جو کلمات پڑھائے جائیں توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور جو لوگ سلسلے میں اپنا تعلق جوڑنا چاہیں تو وہ بیعت کی نیت فرما لیں۔ جی، وہ بیعت کی نیت فرما لیں تو یہ فقیر ان کو کلمات پڑھائے گا، تو ان کا جو ہے وہ تعلق اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ، اس زمانے کے ہمارے جو ہے وہ سرخیل امام شاہ نقشبند خواجہ خواجگان حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے عظیم سلسلے میں وابستگی کی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ یہ فقیر ایک ادنا ان کا خادم، ان کی طرف سے نمائندگی کر کے آپ کو ان کے سلسلے میں جڑنے کا
جو ہے وہ موقع فراہم کرے گا، تو جو کلمات پڑھائے جائیں تو آپ سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے۔ جیسے ہی ان اللہ والوں کے ساتھ ہماری نسبت جڑے گی، ہمارا دل گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے ساتھ نسبت جڑنے کی برکت سے میرے لیے نیکی کا رستہ آسان فرما دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دے دی، اور نبی علیہ السلام کا تعلق اللہ نے مجھے نصیب فرمایا، اور میرے لیے جنت کا رستہ اللہ نے آسان فرما دیا۔ خطبہ سننے کے بعد پھر ہم کلمات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو مولانا مزمل صاحب بتا رہے ہیں کہ کچھ بچے ہیں جن کی دستار بندی بھی ہوگی۔ الحمدللہ بچوں نے قرآن مجید پڑھا ہے، تو قرآن پڑھنے والوں کی عزت تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو انشاءاللہ ان بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ تو یہ گویا کہ انسانوں کی طرف سے ایک عزت افزائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس خوبصورت منظر کو بھی دیکھیں گے۔ کل قیامت کے دن قرآن والوں کو جو اللہ شان دیں گے، عظمت دیں گے، اس کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بہرحال محبت سے ہم اس منظر کو دیکھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے ان بچوں کی کامیابی کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے ان بچوں کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ خطبہ سن لیجئے اور جو کلمات پڑھائے جائیں پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سارے ساتھی پڑھیں، کوئی زبان خالی نہ رہے، پتہ نہیں کس کی برکت سے سب کا، سارے مجمع کا پڑھنا قبول ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو جنہوں نے توبہ کی نیت سے پڑھا وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو چکے ہیں، اور ہمارے ایمان میں جو ہماری غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے کمزوری واقع ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق میں کمی آ گئی، تو اس توبہ والے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا ایمان دوبارہ سے مضبوط ہو گیا۔ اور دوسرا، جنہوں نے بیعت کی نیت کی وہ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ میں بیعت ہو چکے ہیں۔ اس فقیر نے آپ کو حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے سلسلے میں بیعت کیا، چند واسطوں سے آپ کا یہ تعلق جو ہے وہ نبی علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنا نصیب فرمائے، دنیا میں بھی ان کی نسبتیں نصیب کرے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی نسبت کی برکت سے نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ چند ایک اوراد و وظائف ہیں، جو لوگ ان کو پابندی کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ ان اوراد و وظائف کی کرنے کی برکت سے اللہ کی محبت دل میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں زور پکڑتی ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے سنتوں پر عمل کرنا اتنا مرغوب عمل ہو جاتا ہے کہ سنت پر عمل کیے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا۔ اور تیسرا، ان اوراد و وظائف کی برکت سے بندے کو دل میں نئے نئے نیکی کرنے کے شوق پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ انسان ان اعمال کی برکت سے گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے، اور اگر کسی وقت گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہ باقی نہیں رہتے۔
کس قدر بڑے بڑے انعام ہیں جو بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو یہ اوراد و وظائف سن لیجئے۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل درود شریف 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت روزانہ بطور وظیفے کے، روزانہ جو ہے وہ ایک پارہ یا آدھا پارہ جتنی اللہ توفیق دے بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور چوتھا عمل ہے ہر نماز کے ساتھ، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جیسے بھی آسانی ہو، 5 سے 7 منٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور اس کا طریقہ آسان ہے کہ آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے دل کی طرف دھیان کرے اور نیت یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات اور فیضان جو بزرگوں کے سینے میں آیا تو میرے مرشد کے سینے سے وہ نور میرے سینے میں آ رہا ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل سے یہ آواز مجھے محسوس ہو رہی ہے، اللہ 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 اللہ، میرا دل دھڑک رہا ہے اور اس کی دھڑکنوں میں مجھے یہ نام محسوس ہو رہا ہے۔ تو 5-7 منٹ بیٹھ کے اگر انسان یہ ذکر کرتا رہے گا ہر نماز کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نام کی برکت دیں گے اور واقعتاً اس کا دل اللہ اللہ کہنا شروع کر دے گا۔ اور اگلا عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور چھٹا عمل کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت کے رشتے کو مضبوط رکھے، جڑا رہے، شجر سے وابستہ رہے اور امید بہار رکھ۔ ٹہنی درخت سے جڑی رہتی ہے، اس کو پھل پھول اور سب پتے اس کو نصیب ہوتے رہتے ہیں، کٹ جاتی ہے تو خشک ہو کے چولہے کا ایندھن بن جاتی ہے۔ بندہ اللہ والوں سے جڑا رہتا ہے تو نیک اعمال کے پھل پھول اسے لگتے رہتے ہیں، اور اللہ والوں سے تعلق کٹ جاتا ہے تو انسان اعمال سے محروم ہوتے ہوتے بالآخر جہنم میں جا پڑتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیجئے، پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی۔ تو تمام حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کے ہر طرف سے اپنے دل کا خیال ہٹا کے اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں۔ یہ نیت فرمائیں اللہ کی رحمتیں ذکر کرنے والوں پر بارش کی طرح برستی ہیں، تو اللہ کی رحمت ہمارے دلوں پر برس رہی ہے اور دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کی دھڑکنیں اللہ کے نام سے جو ہے وہ مجھے سنائی دے رہی ہیں کہ میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ رضوان 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 جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کی نظر بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کی رحمتیں لینے کے لیے ہی یہاں جمع ہوئے ہیں، اپنی توجہ دھیان اللہ کی طرف فرما لیجیے۔ ساری زندگی ادھر ادھر دیکھنے میں، باتیں کرنے میں، غفلتوں میں گزر گئی ہے۔ اب اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے اور اپنا نام لینے کی توفیق دی ہے، تو یہ وہ لمحے ہوتے ہیں کہ ان لمحوں کی طفیل انسان کو قیامت میں جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں کہ ان کی بدولت انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان مقدس لمحات کو، ان مبارک لمحات کو، قیمتی لمحات کو ضائع ہونے سے بچائیے اور پوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل میں اللہ اللہ سننے میں مشغول ہو جائیے۔ مناجات پڑھیں، مناجات پڑھیں۔ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما، ہمیں آئندہ نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔
اے اللہ ہمارا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے اچھا فرما، اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، اے اللہ ہمارے علم میں برکتیں عطا فرما، عمل میں برکتیں عطا فرما، اللہ صحت میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، اللہ کاموں میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اللہ قدم قدم پر اپنی رحمتیں برکتیں شامل حال فرما۔ اے کریم آقا، آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کتنے کریم ہیں، اور آپ کتنے مہربان ہیں۔ آپ نے کریم محمد جیسا نبی ہمیں آپ نے عطا فرمایا، آپ نے قرآن کریم جیسا جو ہے وہ کلام ہمیں عطا فرمایا۔ اے اللہ آپ کتنے کریم ہیں، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے نبی بھی کریم ہیں، اور آپ کا قرآن بھی کریم ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ نے فرمایا اچھے لوگ برے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، درگزر کا معاملہ کریں، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دو بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ اللہ ہم تو اپنے جذبات سے مغلوب ہونے والے ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں بلکہ اچھائی کے ساتھ دیں، اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کریں۔ اللہ آپ تو اپنی جو ہے وہ اپنی ان چیزوں کے ساتھ مغلوب نہیں ہیں۔ اللہ آپ تو قدرت والے ہیں، اللہ آپ تو حوصلوں والے ہیں، اللہ آپ تو شان والے ہیں۔ اللہ اگر ہم آپ کے بندے برے نکلے ہیں، اللہ آپ ہمارے ساتھ اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیجئے، اللہ ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے کہ جب بھی انسان برے بنے برے بنے برے بنے، انسانوں کی برائی جب انتہا کو پہنچی تو تیری طرف سے کسی نہ کسی کرم کا معاملہ ہوا، کسی نہ کسی کرم کی تو نے جو ہے وہ کرن کو ظاہر فرمایا۔ اللہ پوری دنیا میں ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، سیاہی سی سیاہی، ہر طرف جو ہے برائی ہی برائی تھی، تو تو نے کتنی بڑی اپنی جو ہے وہ رحمت کو وجود عطا فرمایا۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ جب تیرے محبوب دنیا میں آئے تھے اس وقت تو انسان کوئی اچھائی والی زندگی تو نہیں گزار رہے تھے، کوئی اچھے اخلاق والے لوگ تو نہیں تھے۔ اللہ لوگ جو ہے وہ صلہ رحمی تو نہیں کر رہے تھے، نیکی اور عبادت تو نہیں کر رہے تھے، سارے لوگ گندگی میں گناہوں میں ظلمتوں میں ڈوبے پڑے تھے۔ تو نے رحمت کا مظاہرہ فرمایا اور تو نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ اللہ آج ہم گندے ہو گئے اور انتہا کے گندے ہو گئے۔ آج اپنے محبوب کی محبت کی اللہ لہر ہمارے دلوں میں تو زندہ فرما دے اور ہمارے اوپر دوبارہ اپنی کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہماری برائیوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اپنی گرفت میں نہ لانا، ہمیں اپنی پکڑ میں نہ لانا، ہمیں اپنے عذاب میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں اپنے غصے کا نشانہ نہ بنانا، ہمیں عبرت کا نشان نہ بنا دینا۔ اے اللہ ہماری برائیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے در سے دھکا نہ دے دینا، بلکہ ہم برے بدکار گنہگار تیرے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دے، ایک محبت کی نظر ڈال دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ساری دنیا مجرموں کو دھمکیاں دیتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں تیری شکل نہ دیکھوں، میری گلی میں سے نہ گزرنا، کبھی تو میرے سامنے نہ آنا۔ لوگ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں میرے شہر میں نہ آنا، میں تیرا برا حشر کر دوں گا۔ اللہ آپ اپنے مجرموں کو کس قدر پیار کرتے ہیں، آپ اپنے مجرموں کو پیغام دیتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے اے میرے گنہگاروں، اے میرے نافرمانوں مجرموں، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، آ جانا میرے دروازے پہ، میرے در پہ آ جانا، معاف کر دوں گا۔ یا اللہ آپ اپنے مجرموں کو اپنے در پہ بلاتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے گنہگار مجرم تیرے دروازے پہ حاضر ہو گئے۔ اللہ آپ اپنے ان مجرموں سے آج پیار کر لیجئے، اللہ آپ اپنے مجرموں کو آج نگاہ کرم سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک نگاہ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ رحمت کی نظر فرما، مہربانی فرما، یا اللہ پورے مجمع کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں زیادہ لوگ وہ ہیں اللہ جو تیرے دین کے ساتھ محبت کرنے والے،
جو تیرے نبی سے محبت کرنے والے، اللہ جو صحابہ سے محبت کرنے والے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے، جو علماء سے محبت کرنے والے، جو قرآن سے محبت کرنے والے، اے اللہ اپنی جوانیوں کو، اپنی جوانی کی خواہشات کو انہوں نے تیرے دین کی خاطر قربان کر دیا، اور قرآن کو اپنے سینوں میں اتارنے کے لیے، قرآن کے علم کو، نبی کے فرمان کو اپنے سینوں میں اتارنے کے لیے اللہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے مجاہدے کی زندگی کو پسند کر لیا، مسافری کو انہوں نے قبول کر لیا۔ زیادہ مجمع ان لوگوں کا ہے، اللہ ان عظیم نوجوانوں کا ہے، تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے وہ بھی تو معافی مانگ رہے ہیں، وہ بھی تو تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تجھے ان نوجوانوں کے اٹھے ہاتھوں کا واسطہ ہے، اے اللہ ان کی اگر داڑھیوں کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے، اللہ ان کی محنتوں کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے، ان کی ان جوانیوں کے کیے جانے والے جذبات کی قربانی کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے، ماں باپ سے جدائیوں کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے، اپنے وطن کو چھوڑنے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے، اللہ دین کے مسافر بننے کا اور تیرے راستے کا جو ہے وہ طالب بننے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے۔ تو اللہ ان نوجوانوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر اور پورے مجمع کو معاف کر دے، پورے مجمع کو معاف کر دے، پورے مجمع کو معاف کر دے، اللہ پورے مجمع کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے تو اکثر واقعات سنے ہیں، کوئی طالب علم زمانہ طالب علمی میں فوت ہو جائے تو اس کے جسم سے خوشبو کے جو ہے وہ طوفان اٹھتے ہیں، وہ معطر ہو جاتا ہے، یا اللہ اس کے چہرے پہ نور برستا ہے، اللہ لگتا ہے کہ یہ طالب علم تجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، تیرے نبی کے دین کے پڑھنے والے تجھے بڑے محبوب ہیں۔ اے اللہ ان طالب علموں کی برکت سے آج پورے مجمع کو معاف فرما، پورے مجمع کو معاف فرما، پورے مجمع کو معاف فرما، اللہ پورے مجمع کو معاف فرما، اللہ پورے مجمع کو معاف فرما، اے اللہ مہربانی فرما، اے اللہ یہ تیرے نبی کے عاشق ہیں، اے اللہ یہ تیرے عاشق ہیں، یہ تیرے قرآن کے عاشق ہیں، یہ تیرے دین کے محافظ ہیں، اللہ ان کے اوپر ایک پیار کی نظر فرما اور ان کی برکت سے پورے مجمع پر پیار کی نظر فرما۔ اے اللہ جتنے بھی تیرے بندے آج تیرے در پہ آئے ہیں، کسی بھی سبب سے تیرے در پہ پہنچ گئے ہیں، اپنے در پہ آنے والوں میں سے کسی کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ تو نے ہمارا نصیب کتنا اچھا بنایا کہ تو نے ہمیں کسی جانور کے اولاد نہیں بنایا بلکہ انسانوں کی اولاد بنایا۔ تو نے ہمارا نصیب کتنا اچھا بنایا کہ تو نے ہمیں ہندو نہیں بنایا، مشرک نہیں بنایا اور یہودی اور عیسائی نہیں بنایا، بلکہ تو نے ہمیں مسلمان ماں باپ کی اولاد بنایا۔ اللہ تو نے ہمارا نصیب کتنا اچھا بنایا کہ تو نے اپنے محبوب کا ہمیں امتی اور غلام بنایا۔ اے اللہ تیری مہربانی، اللہ تیری مہربانی، اللہ تیرا شکریہ، جب تو نے اتنا ہمارے اوپر کرم کیا ہے، محبوب کا امتی بھی بنا دیا، محبوب کا غلام بھی بنا دیا، پھر مزید مہربانی کی اپنے گھر کا مہمان بھی بنا دیا، اپنے در پہ بلا بھی لیا۔ اللہ مزید کرم کر دیجئے، ہمیں معاف بھی کر دیجئے، ہم سے راضی بھی ہو جائیے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے بندوں میں شامل ہونے کی سعادت بھی عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک مہربانی فرما، اللہ ہمیں شقی نہ بنا، اللہ ہمیں شقی نہ بنا، اللہ ہمیں محروم القسمت نہ بنا، اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ کرنا، اپنے نبی سے ہمیں دور نہ کرنا، ہمیں نیک لوگوں کی معیت سے محروم نہ کرنا، علماء کی مجلسیں اور اللہ والوں کی مجلسوں سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ اللہ تو نے ہماری نسبت قرآن سے جوڑ دی، کوئی ہمیں حافظ صاحب کہتا ہے، تو نے ہماری نسبت قرآن سے جوڑ دی، کوئی ہمیں قاری صاحب کہتا ہے، اللہ تو نے ہماری نسبت دین کے ساتھ جوڑ دی، اور کوئی ہمیں مولانا صاحب کہتا ہے، کوئی مفتی صاحب کہتا ہے، اللہ تو نے ہماری نسبت بزرگوں کے ساتھ جوڑ دی، کوئی ہمیں اللہ والا کہتا ہے۔ اللہ تجھے ان نسبتوں کا واسطہ ہے، اللہ ہماری یہ نسبتیں سلامت رکھنا، 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 اللہ ہماری یہ نسبتیں سلامت رکھنا۔ مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں سوائے اس کے کہ ہم یہ کلمہ پڑھ کر تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول
رسول اللہ۔ اللہ یہ کلمہ ہے، اللہ یہ کلمہ ہے، اللہ اس کلمے کو قبول کر لے، اللہ اس کلمے کو قبول کر لے، اللہ اس کلمے کی لاج رکھ لے، اس کلمے کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اس کلمے میں تو اتنی برکت ہے، ایک کلمے کی برکت سے پوری دنیا کو اللہ معاف کر دے، تو اس کلمے میں اتنی گنجائش موجود ہے۔ یا اللہ کوئی ایک دفعہ کلمہ پڑھے تو اس کے وجہ سے پوری دنیا کو معاف کرنے کی اس میں گنجائش موجود ہے۔ تو یا اللہ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ ہم پھر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اس کلمے کے تو فعل معاف کر دے، اللہ اس کلمے کے صدقے ہمیں بخش دے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے، پوری زندگی اس کلمے کے مطابق نصیب کر دے، اور جب ہم دنیا سے جانے لگیں تو ہماری زبانوں پر پھر اس کلمے کو جاری کر دینا، ہماری زبانوں پہ جاری کر دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے، تیرے پاس تو شفا کے خزانے ہیں، اور تو اپنے خزانوں میں سے ایک ذرہ بیماروں کو نصیب فرما دے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار تو جانتا ہے نا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہمارا کوئی خالق نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو پتہ ہوتا ہے مجھے جو ہے وہ کپڑوں کی ضرورت ہے، میں نے اپنے ابو سے کہنا ہے، مجھے جوتے کی ضرورت ہے، میں نے اپنے ابو سے کہنا ہے، مجھے کسی پیسے جیب خرچ کی ضرورت ہے، میں نے اپنے ابا سے کہنا ہے، میں نے اپنی ہر ضرورت اپنے باپ کو کہنی ہے۔ دنیا میں پھرنے والے لاکھوں انسان ہیں مگر وہ کسی کو اپنی حاجت اور ضرورت نہیں کہتا، اپنے ابا کو کہتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھے اپنا رب کہتے ہیں، اللہ ہم تجھے اپنا مالک اور خالق مانتے ہیں، اللہ ہم نے اپنے مسئلے بھی تو تیرے سامنے رکھنے ہیں۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے قرض داروں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے تنگ دستوں کی تنگیاں دور فرما دے، بے روزگاروں کو اچھے روزگار دے، بے گھروں کو اپنے گھر دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں بچے بڑے بوڑھے جوان مرد عورتیں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی قاری عبداللہ صاحب کو صحت عطا فرما، ہمارے بھائی عبدالباسط صاحب کی اہلیہ کو شفا عطا فرما، اور بھی جتنے ہمارے دوست احباب اس مجمع میں بیمار ہیں یا اپنے گھروں میں ان کی طرف سے ہمیں پیغام آئے ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی اویس کی والدہ صاحبہ کو شفا عطا فرما، صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے حضرت کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ یہ طلباء کرام موجود ہیں، ان کے گھروں میں ان کے عزیزوں میں سے رشتہ داروں میں سے بہن بھائیوں میں سے ماں باپ میں سے اللہ جو کوئی بھی بیمار ہے اللہ ان کی اس مسافری کو اور اس طالب علمی کو قبول کر، اور ان کی برکت سے اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ کتنے جو غریب گھرانوں سے ہیں اے اللہ ماں باپ نے ان کو کمانے پہ نہیں لگایا، غربت کے باوجود تیرے دین کے پڑھنے پہ لگایا، ان عظیم ماں باپ کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تو ان کے پڑھنے کی برکت سے گھر کی غربت کو ختم فرما، گھر کی تنگیاں دور فرما، گھر میں آسودگیاں عطا فرما، گھر کے اندر آسانیاں عطا فرما، میرے مالک مہربانی فرما۔ اے اللہ ان کو اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما، نعمتوں میں کمی نہ فرما۔ اللہ دنیا کے چند ٹکے کم ہونے کی وجہ سے لوگ علماء کو تانے دیتے ہیں، مولویوں کے پاس ہے کیا؟ اللہ اپنے نیک بندوں کے رزقوں کو وسیع فرما، اللہ ان کے رزقوں کو کشادہ فرما، وسعت عطا فرما۔ اللہ علماء کی عزت کو بڑھا، علماء کی قدر کو بڑھا، اور ہمیں علماء سے محبت عطا فرما۔ اے کریم آقا مہربانی فرما۔ اے اللہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیاں دور فرما۔ کچھ گھروں کے اندر جو ہے وہ اوپرے اثرات ہیں، جادو ٹونے کے اثرات ہیں، اللہ ان اثرات کو دفع دور فرما۔ اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبولیت عامہ تامہ عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا خادم بنا، اپنے دین کا نوکر بنا، اپنے دین کی خدمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو
قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا عاشق بنا، قرآن کا شیدائی بنا، اور پوری زندگی قرآن کی خدمت میں ان کو قبول فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو اس مسجد کے آباد کرنے والے لوگ ہیں، مسجد کے امام ہیں، مسجد کے متولی ہیں، مسجد کے نمازی ہیں، مسجد سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تو ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ ہمارے علماء تشریف لائے، ہماری سرپرستی فرمائی، اے اللہ انہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا، اللہ تو ان کے مرتبے کو بڑھا دے، اللہ تو ان کے مقام کو بڑھا دے، اللہ تو ان کی عزتوں کو بڑھا دے، اللہ ان کو مزید شرف اور بزرگیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا ہم تجھے پسند آ جائیں، ہمیں ایسا بنا ہم تیرے نبی کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ ہمیں جو ہے وہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ آپ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا کہ ہم تیرے محبوب کا چہرہ تو نہ دیکھ سکے، تیرے محبوب کا مکھڑا تو ہم نہ دیکھ سکے، اللہ ہمیں خواب میں ہی محبوب کا دیدار نصیب فرما، اللہ خواب میں ہی محبوب کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ ہمیں خواب میں ہی اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ ہمیں معلوم ہے ہماری آنکھیں گندی ہیں، ہماری آنکھیں ناپاک ہیں، ہمارا دل گندا ہے، ہم تیرے محبوب کا دیدار کرنے کے قابل نہیں۔ یا اللہ اس گندے برتن کو مانج دیجئے، صاف کر دیجئے، اور محبوب کا دیدار کرنے کے قابل بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم تیرے محبوب کا دیدار تو نہ کر سکے، محبوب کے روضے کا ہی دیدار نصیب فرما، محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، محبوب کے شہر کا دیدار عطا فرما، اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، ہمیں زندگی سعادتوں والی عطا فرما، اور موت کلمے والی، ایمان والی، شہادت والی عطا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ جتنی خیریں، بلائیاں، برکتیں، عافیت، سلامتیاں تجھ سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وہ ساری کی ساری ان کے طفیل میں، صدقے میں ہمیں بھی عطا فرما۔ جتنے شرور سے پناہ مانگی، تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے اللہ علم بھی عطا فرما، اللہ عمل بھی عطا فرما، عقل بھی عطا فرما، اللہ اسباب بھی عطا فرما، وسائل بھی عطا فرما، صلاحیتیں بھی عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو ہے مخلصین لوگوں کی جماعت بھی عطا فرما، محبین بھی عطا فرما، اے اللہ متعلقین بھی عطا فرما۔ اللہ سارے اسباب دے کر ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور اپنے دین کی خدمت کا ہمیں ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔